بڑی شان والے. کہ جنگ بدر کا کیا منظر تھا، اور آپ نے سنا کہ کس انداز سے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. کیا ذلت آمیز شکست ہوئی کفار کے لشکر کو، کیا زبردست فتح حاصل ہوئی سرکار کے لشکر کو، کیا شکست ہوئی وہاں شیطان کے لشکر کو، اور کیا عزت افزائی ہوئی یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر. لیکن آج آپ یہ سنیے کہ اس بھرپور فتح کے بعد، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فتح کے بعد تو پھر ذرا انسان، لیکن یہاں کیا معاملہ ہے کہ فاتح فوج جشن نہیں منا رہی اس انداز سے، بلکہ فاتح فوج کا معاملہ دوسرا ہے. کیا مطلب؟ جنگ ختم ہو چکی ہے، جنگ جیتی جا چکی ہے، 313 نے 1000 کو ہرا دیا ہے بآسانی. یعنی ایک جنگ کے عروج و زوال کے بعد، مد و جزر کے بعد بالکل بآسانی ہرا دیا آخر میں. لیکن میدان جنگ میں جشن منانے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ صفوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہائے ہائے، صفیں بچھ رہی ہیں بھائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت ہے، صفیں بچھ رہی ہیں، سارے اہل ایمان سجدے میں ہیں، جنگ جیت گئے ہیں، سب اللہ کے حضور سربہ سجود ہیں. کسی کے منہ پہ تکبر نہیں ہے، کسی کے چہرے پہ بڑائی کا کوئی نشان نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو فاتح نہیں سمجھ رہا، ہر کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے، روتا جاتا ہے، حمد کرتا جاتا ہے، ثنا کرتا جاتا ہے. یہ منظر ہے بدر کے میدان کا. اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو بڑی تعداد میں مال غنیمت بھی دلوایا. مشرکین کے 11 سرداروں سمیت 70 لوگ واصل جہنم ہوئے، 70 ہی تقریباً قیدی بنا لیے گئے. مکے کی تاریخ میں شاید اس سے بڑھ کر کبھی کوئی ہزیمت نہیں ہوئی تھی. لیکن مسلمانوں کا اب آپ عالم دیکھیے، جنگ ختم ہو گئی. اب سنیے، حفیظ عالمگیر صاحب کہتے ہیں نماز عصر کا وقت آ گیا ان کام دھندوں میں. نماز عصر کا وقت آ گیا ان کام دھندوں میں، ہوا بیتاب ذوق بندگی اللہ کے بندوں میں. فضا میں گونج اٹھی پھر سے صدا اللہ اکبر کی، ہوئی روح حقیقی جلوہ گر دین پیمبر کی. وضو کر کے صفے میدان میں باندھی شان والوں نے، وضو کر کے صفے میدان میں باندھی شان والوں نے. بس وہ منظر سوچے کہ بدر کا میدان ہے، وہاں لاشیں ہیں، ایک عجیب و غریب منظر ہے. جنگ کا فیصلہ ہو گیا ہے، آقا کھڑے ہیں، صفے بچھائی جا رہی ہیں، نماز کی تیاری ہے، سجدہ شکر کی تیاری ہے. وضو کر کے صفے میدان میں باندھی شان والوں نے. پھر کیا ہوا؟ خدا کے سامنے سر رکھ دیے ایمان والوں نے. اللہ اکبر. خدا کے سامنے سر رکھ دیے ایمان والوں نے. سنے نغمات شکر فتح مندوں کی زبانوں سے، اتر آئے فرشتے لے کے رحمت آسمانوں سے. تعجب خیز تھا یہ ربط و ضبط انسان فانی کا، چڑھا ہرگز نہ اس امت کو نشہ کامرانی کا. ایسا نہیں ہوا کہ کامرانی کا نشہ سوار ہو گیا. یہ پہلی فتح تھی انسان کی شیطان کے اوپر. یہ پہلی فتح تھی انسان کی شیطان کے اوپر، کہ بعد فتح قائم تھا بشر ایمان کے اوپر. بشر یہ بھی تھے لیکن قلب ان کے شر سے خالی تھے. مقاصد تھے بلند ان کے، ارادے ان کے عالی تھے. نہ تھی راہ خدا میں خواہش نام و نمود ان کو، نہ تھی راہ خدا میں خواہش نام و نمود ان کو. پے حب نبی مقصود تھی نفی و جود ان کو. اب کیا ہوا؟ اب جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا ہے تو اب ایک آپ نے یہاں کا منظر تو سن لیا، لیکن حفیظ عالمگیر صاحب کہتے ہیں، اور کیا خوبصورت انداز میں کہتے ہیں، یہ سب سن لیا نا اس جگہ. اب کہتے ہیں بھائی یہاں کا حال دیکھا، اب وہاں کا رنگ بھی دیکھیں. وہاں کی تو سنے وہاں کیا ہو رہا ہے. لطیف پیرائے میں شاید کہہ رہے ہیں یہاں کا حال دیکھا، بھئی وہاں کا رنگ بھی دیکھیں. ذرا چل کر شکست بانیان جنگ بھی دیکھیں، وہاں دیکھیں کہ وہاں کیا ہوا ہے. ہوا کیا؟ اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہارے ہوئے لشکر سے، شکست کھائے ہوئے لشکر سے کچھ افراد یا ایک فرد فرار کا رستہ اختیار کر کے پہنچتا ہے مکہ مکرمہ. بدحواسی کے عالم، عجیب و غریب عالم میں جنگ بدر کی شکست دینے کے لیے پہنچ رہا ہے. مکے والے سب اتنے کانفیڈنٹ ہیں، کفار اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ بھائی ہارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مطلب 313 کو، یعنی 1000 بمقابلہ 313 تو ون سائیڈڈ میچ ہے. تو وہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے گا اور بتائے گا کہ ہم نے اس کو ایسے مارا، ان کو ایسے مارا، ان کو ایسے مارا. اب ایسے عالم نے ایک شخص ہے جو بھاگ بھاگ کے مکے پہنچا ہے. اب کیا ہوا یہ میں نہیں بتاتا، یا بشار کی زبانی سنیے. یہاں کا حال دیکھا، اب وہاں کا رنگ بھی دیکھیں. ذرا چل کر شکست بانیان جنگ بھی دیکھیں. نہ تھا باطل کے دل میں وہم تک اپنی خرابی کا، ہما تن شہر مکہ منتظر تھا فتح یابی کا.
بہت غرہ تھا ساز جنگ پر، جنگی لیاقت پر، یقین رکھتے تھے اپنی فوج کی تعداد و طاقت پر، بہت عاجز سمجھتے تھے محمد کے غلاموں کو. کیوں؟ اس لیے کہ وطن سے کر چکے تھے بے وطن عالی مقاموں کو. انہوں نے تو نکالا تھا نا ان لوگوں کو وطن سے، تو یہ تو یقین تھا ان کو کہ یہ بے وطن لوگ ان کو یہ کیا جیتیں گے. بہت عاجز سمجھتے تھے محمد کے غلاموں کو، وطن سے کر چکے تھے بے وطن عالی مقاموں کو. انہیں پورا یقین تھا فوج فاتح بن کے آئے گی، مسلمانوں کے سر مال غنیمت ساتھ لائے گی. ان کو یہ لگتا تھا نوید فتح مندی کا تھا ایسا اعتبار ان کو کہ گھر میں بیٹھ رہنے پر نہ آتا تھا قرار. ان کو گھر میں سکون نہیں آ رہا تھا، اتنا یقین تھا کہ جیت گئے. کیوں؟ کہ پھر کیا کرتے تھے؟ جما کر خون کے منظر خیالوں میں، نگاہوں میں نکل کر بیٹھ جاتے تھے بسا اوقات راہوں میں کہ ابھی کوئی آئے گا بتائے گا کہ بھائی جیت گئے. ہجر میں ایک دن کفار و اہل مکہ بھی اکثر، ہجر میں ایک دن کفار و اہل مکہ بھی اکثر اسی امید پر بیٹھے ہوئے تھے شہر سے باہر کوئی آئے گا بتائے گا. ہجر میں ایک دن کفار و اہل مکہ بھی اکثر اسی امید پر بیٹھے ہوئے تھے شہر سے باہر. نظر آیا شہر کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، وہاں سے کوئی نظر آ رہا ہے. کیا نظر آیا؟ نظر آیا کہ بھاگم بھاگ ایک انسان آتا ہے، سراسیمہ ہراساں اور بے سامان آتا ہے. ارے یہ کیا ہو گیا؟ اور حالت یہ کہ اس کو کچھ اپنے پہننے کی بھی کچھ ہوش نہیں. اس کو نہیں تھی سطر کی سد بد، نہ پیچھا تھا نہ آگا تھا. کیوں بھائی؟ ارے مسلمانوں سے لڑ کر بدر کے میدان سے بھاگا تھا، مسلمانوں سے لڑ کر بدر کے میدان سے بھاگا تھا. سماتا تھا نہ اس کے پیٹ میں دم، ہول کے مارے زباں پر اس کے تھا. مارے گئے سارے، زباں پر اس کے تھا بھائی مارے گئے سارے. یہ ایک کون تھا؟ یہ ایک مرد خزائی تھا. اسے لوگوں نے پہچانا. انہوں نے کہا ہاں یہی تو گیا تھا، جنگ لڑنے گیا تھا نا، یہ تو وہی ہے. یہ ایک مرد خزائی تھا، اسے لوگوں نے پہچانا. کسی نے راستے میں اس کو لوٹا ہے، یہ گردانا. ان کو یہ لگا کہ اتنا لوٹا پوٹا ہے تو ظاہر ہے جنگ سے تو ہار کے آنے سے رہا، کیونکہ جنگ تو ہم نے جیتنی ہے، شاید راستے میں لٹ پٹ گیا ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے اس کے ساتھ. یہ ایک مرد خزائی تھا، اسے لوگوں نے پہچانا. کسی نے راستے میں اس کو لوٹا ہے، یہ گردانا. کہا اے مرد سودائی، یہ کیسی دھن سمائی ہے کہ یوں مارے گئے کی رٹ لگائی ہے. ہوا کیا ہے بھائی کہ یوں مارے گئے کی رٹ لگائی؟ اس کا جواب سنیے. وہ بولا واقعی مارے گئے سارے. یہ بولے کون؟ وہ بولا سبھی سردار بیچارے. یہ اب بھی کچھ نہ سمجھے اور پوچھے تو نے کیا دیکھا؟ وہ بولا کچھ نہیں، بس بھاگ آنے میں مزہ دیکھا. وہ بولا کچھ نہیں، بس بھاگ آنے میں مزہ دیکھا. یہ سمجھے، یہ اب تک نہیں سمجھ رہے بات، لیکن یہ سمجھے فتح ہو جانے سے پہلے بھاگ آیا. یہ سمجھے فتح ہو جانے سے پہلے بھاگ آیا ہے. بڑا بزدل ہے، دل میں موت کا خطرہ سمایا ہے. کہا، یہ کہہ رہے ہیں، کہا مارے گئے. تم کہہ رہے ہو نا کہ مارے گئے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان سارے مارے گئے. تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ بیوقوف کہہ رہے ہیں کہ کہا مارے گئے جو لوگ، ان کا نام تو لینا. وہ بولا میں بتاتا ہوں، مجھے پانی ذرا دینا. وہ بولا میں بتاتا ہوں، مجھے پانی ذرا دینا. ملا پانی تو اس بھاگے ہوئے کے دم میں دم آیا. توانائی جو پائی پھر اسی صورت سے چلایا. کیا چلایا؟ او جی کشتوں کے پشتے لگ گئے ایک آن کے اندر. ارے بڑے سردار سب مارے گئے میدان کے اندر، بڑے سردار سب مارے گئے میدان کے اندر. لیکن ان کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھے ذکر کرتا ہے مسلمانوں کے لشکر کا، صفایا ہو گیا اس قوم کے ہر ایک افسر کا. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اچھا ہوا مارے گئے، تم ہوش میں آؤ. جو مارے جا چکے تھے ہم کو سب کے نام بتلاؤ. ہم جو مارے جا چکے تھے ہم کو سب کے نام بتلاؤ. وہ بولا کیا کہا؟ اچھا ہوا مرنا بزرگوں کا. کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ یعنی ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور اس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ بولا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مارے گئے سارے، تم کہہ رہے ہو تو بڑا اچھا ہوا، نام بتاؤ کون کون مارا گیا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بولا کیا کہا؟ اچھا ہوا مرنا بزرگوں کا. تمہیں تو آج ماتم چاہیے کرنا بزرگوں کا. بہت روئے گی کرشی قوم ان عالی نژادوں کو جو لے جاتے تھے میدان میں سواروں اور پیادوں کو.
پھر اس نے مارے جانے والے سارے سرداران قریش کے نام بتائے. تو اب اسی چلتے ہیں ایک آخری بات سنیے اور اس کے بعد بس سنیے. بہت روئے گی کرشی قوم ان عالی نژادوں کو جو لے جاتے تھے میدان میں سواروں اور پیادوں کو. اب اس نے نام بتائے, کیا کہا؟ سپہ سالار, عتبہ, بلحکم, بو کرش اور شیبہ, ولید و عاص, امیہ بن خلف, بو بخترا, زمعہ, سبھی مارے گئے. اسود کے اور حجاج کے بیٹے حبل کے نام پر قرباں ہوئے تقدیر کے بیٹے. حبل کے نام پر قرباں ہوئے تقدیر کے بیٹے. تو اب مکے والوں کو پتا چلا ہے کہ اچھا یہ تو معاملہ ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے, یہ معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے, یہ تو بات ہی کچھ اور ہو گئی ہے, یہ تو سارے کے سارے واسطے جہنم ہو گئے. اب مکے والوں کو یہ راز کھل گیا ہے کہ معاملہ پلٹ گیا ہے. اب مکے والوں نے سوچا, کیا سوچا؟ کلرز کریں گے.